بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں، آپ تمام مومنین کی خدمت میں ام المعصومین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے فرزند رابر عظیم الشان سید علی خامنہئی کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن شہادت وہ عظیم نیکی ہے کہ جس سے بڑھ کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دوسری نیکی وجود نہیں رکھتی۔ خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ شہداء شمع محفل بشریت ہستند۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب فلسفہ شہادت میں جملہ تحریر کیا کہ شہید کا خون تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ تلوار جسم کو کاٹتی ہے، لیکن شہید کا خون تاریخ کے دھارے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شہید کے خون کا یہ اثر، اور خود اس عصر میں شہداء کے رہبر آقا خامنہئی ایک عزت و عظمت اور معرفت اور بصیرت اور شجاعت اور جرأت اظہار کی کائنات۔ بس دو جملے آپ سے متعلق عرض کروں، پھر آپ کی جدہ طاہرہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے متعلق کچھ عرض کروں۔ آقا خامنہئی، یہ بہت مشکل ہے گفتگو کرنا باہر، اور اپنی ہمت کو جمع کر کے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی زندگی کے ابعاد اور جہات کسی اور موقع پہ ممکن ہوا تو میں عرض کروں گا۔ ان کی کتب کا مطالعہ کیا، ان کی گفتگوؤں سے استفادہ کیا، ان کی شخصیت کے جو ابعاد ہیں، ایک حقیقت ناشناختہ ہے، محض ایک مذہبی یا سیاسی لیڈر کے عنوان سے نہیں، اس قدر وسعت اور اتنی گہرائی اور اتنی گہرائی حق تعالیٰ نے آپ کی ذات میں رکھی ہے۔ اور وہ عالم کے جو اپنے ہر مرحلے میں خود سب سے پہلے اور سب سے اول سب سے آگے اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے ساری زندگی میں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کو زہد کا درس دیتے ہیں اور تقویٰ کی نصیحت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اگر ان کی زندگیوں میں دیکھا جائے تو شاید وہ چیز نظر نہ آئے۔ یہ استاد محسن قراتی بیان فرما رہے تھے کہ میں ایک دن سید علی خامنہئی کے پاس کھڑا تھا، اس وقت وہ ایران کے صدر تھے، تو اس وقت ان کا فرزند مجتبیٰ جن کی شہادت ہو گئی ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اور آئے بابا کے پاس، آیت اللہ محسن قراتی جو پچھلے 30-40 سال سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ان سے میں نے بات سنی کہ میں خود کھڑا تھا آقا خامنہئی کے پاس، تو ان کے بیٹے سید مجتبیٰ خامنہئی نے آ کے کہا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو موٹر سائیکل لے کے دوں گا، لیکن اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کریں تو پھر آپ کو اپنا ایک بائک میں وہ سائیکل پہ سفر کرتے تھے، اور ایران میں کوئی اتنا مہنگا نہیں تھا موٹر سائیکل۔ تو کہا کہ ہاں میری کوشش تھی کہ میں کچھ رقم جمع کر سکوں اور آپ کو یہ موٹر سائیکل لے کے دے سکوں، لیکن جمع نہیں کر سکا، اور یہ جو ابا میرے کندھوں پر ہے یہ بھی میری ذاتی نہیں ہے، چونکہ میں صدر مملکت ہوں، مجھے حکومت کی طرف سے یہ لباس دیا گیا۔ اتنی سادہ زندگی آپ کی ہمسایہ خاتون بیان کرتی کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا گوشت وہ ہر سال قربانی کرتی تھیں اور ایک ران لے کے جاتی تھیں کہ آپ کے عیال ہیں، بچے ہیں، پورا خانوادہ
ساتھ رہتا تھا آپ کے نوازے پوتے پوتیاں، تو اسی نسبت سے وہ لے کے گئیں. تو آقا خامنہ ای نے وہ ران آدھی کٹوائی اور باقی آدھی گوشت واپس کر دیا کہ لے جائیں، کیونکہ وہ ناراض ہیں کہ اس دفعہ آپ نے یہ گوشت پورا مکمل قبول نہیں کیا. کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، پچھلے 2 ہفتوں سے ہمارے گھر کی فریج ریفریجریٹر خراب ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ میں اس کو ٹھیک کروا سکتا. یہ سادہ ترین زندگی، 2 حجرے 2 کمرے، وہ جو آپ دیکھتے ہیں جہاں پر وہ حسینیہ آ کے خطاب کرتے تھے، وہ بارگاہ ہے. خود ان کی جو نجی زندگی، ذاتی زندگی، آپ کی زندگی کا محور توحید رہا ہے. بس میں ایک جملہ عرض کروں، پھر آپ کی شخصیت سے متعلق کسی اور موقع پہ میں بالتفصیل بیان کروں گا. زاہدان تشریف لائے جب انقلاب اسلامی ایران جب برپا ہو گیا تو عدیم النظیر وہاں پر استقبال تھا آپ کا. لاکھوں افراد چوک در چوک حد نگاہ تک میلوں پر پھیلے ہوئے. تو سر ہی سر نظر آ رہے تھے، یہ سروں کی سیاہی. تو خطاب کیا، گفتگو کی، اور اس کے بعد جو ایک اینکر پرسن تھا اس نے سوال کیا، کہا کہ اب کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہے چند سال پہلے انقلاب آنے سے پہلے اسی زاہدان میں سیستان بلوچستان میں جب آپ آئے تھے تو آپ چھپتے پھر رہے تھے، کوئی آپ کو پناہ نہیں دے رہا تھا، اور ساواک اور جو انٹیلیجنس کے افراد تھے وہ آپ کے پیچھے مسلسل آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، اور آپ کوئی فرد آپ کو پناہ نہیں دے رہا تھا، اور کبھی ایک جگہ چھپ رہے تھے، کبھی دوسری جگہ چھپ رہے تھے. اور آج جب آپ اسی زاہدان میں آئے تو لاکھوں لوگوں نے آپ کی عدیم النظیر استقبال کیا، تو کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ تو کیا جواب دیا کہ کوئی فرق محسوس نہیں کر رہا. اس دن بھی خدا کے لیے آیا تھا، آج بھی خدا کے لیے آیا. بہرحال دکھ ہے، افسوس ہے کہ وہ مومنین، وہ جوان جو مختلف شہروں میں احتجاج کر رہے، اسکردو میں، گلگت میں، کراچی میں، اسلام آباد میں بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں. خود کراچی میں 20 سے زیادہ جوانوں کو شہید کر دیا گیا. امریکی سپاہیوں نے خود گولیاں چلائیں اور 8 افراد کی لاشیں خود ابھی تک کونسلیٹ کے اندر ہیں، اور باقی اس طرح سے لاشیں کہ جو باہر گرائی گئی. اس طرح سے اسکردو میں، گلگت میں مومنین کو شہید کیا گیا. وہ جو احتجاج حالت روزہ میں، اسلام آباد میں اسی طرح سے کہ ایک جوان، ابھی کچھ دیر پہلے عزیز جوان کی شہادت کی خبر پہنچی، اس سے پہلے مسلسل 4 شہادتیں اور بڑی تعداد میں زخمی. یہ المیہ ہے، یہ دکھ ہے ایک جانب کہ یہ عظیم الشان شخصیت کی شہادت، اور دوسری جانب کہ احتجاج کے لیے حالت روزہ میں جو مومنین اور جو جوان جمع ہو رہے مختلف شہروں میں، ان پر گولیاں چلائی گئیں. بہرحال ہم نے جس طرح سے مجھ سے پہلے وہ جملہ بیان کر رہے تھے، اس غصے کو، اس غضب کو صبر میں ڈھال کر اور پھر خود اسی راستے کو آگے لے کے چلنا ہے. اور جس طرح سے خود ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے شہادت حسین، اپنے بھائی کی شہادت کو اور شہدائے کربلا کی شہادت کو صبر میں ڈھالا اور پیغام میں ڈھالا. ایک ری ایکشن اور ایک عکس العمل اور ایک رد عمل، یہ ارتجالن ہے، اور اچانک سے جو ہم عکس العمل ظاہر کریں، لیکن ایک مرتبہ اپنے غصے کی، اپنے غضب کی اور اپنے دکھ کی پرورش کریں، اور پھر اسی راہ پہ چلیں اور اس راستے کو آگے بڑھائیں. یہ ہمارا فریضہ ہے جو سیدہ آمنہ بنت الہدا نے، شیخ باقر صدر کی ہمشیرہ تھیں اور شاعرہ تھیں، فقیہ تھیں، عالمہ تھیں، مجتہدہ تھیں، قرآن مجید کی مفسرہ تھیں، بلند پایہ خاتون تھیں. جب صدام لعین نے شیخ باقر صدر کو شہید کیا تو ساتھ میں انہیں بھی شہید کروایا اور کہا کہ میں یزید جیسی حماقت نہیں کروں گا کہ اس نے حسین کو قتل کیا اور زینب کو زندہ چھوڑ دیا. آج کی تشیع پھر اسی زینب کے خطبوں کی اثر ہے. سو میں باقر صدر کو بھی قتل کروں گا اور آپ کی بہن آمنہ بنت الہدا کو بھی قتل کروں گا. جناب سیدہ آمنہ بنت الہدا
جو فقیہہ تھیں، مفسرہ تھیں، سیرت نگار تھیں، ادیبہ تھیں، شاعرہ تھیں. ان کی کچھ اشعار ہیں، میں بس انہی پہ یہ پہلا حصہ گفتگو کا روک رہا ہوں، اور اردو زبان میں اس کے ترجمے کی کوشش کی گئی. وہ کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ حق کا رستہ بڑا کٹھن ہے، مگر میں ان خارزار راہوں کو طے کروں گی. یہ وہ سفر ہے جو ان گلوں سے سجا نہیں ہے جو اپنی مہکار ندیوں میں بکھیرتے ہیں، مگر میرا تو یہ فیصلہ ہے چلوں گی کانٹوں پہ، خون بہے گا، رہے صداقت پہ ایک نیا نقش پا بنے گا. میں جانتی ہوں کہ حق کی نصرت وفا کی خوگر سپاہیوں کے لیے رہی ہے، اگرچہ تھوڑے ہوں وہ سپاہی وفا کے راہی. میں جانتی ہوں کہ حق ہمیشہ رہا ہے باقی ہے، جو بھی اس کے خلاف بے شک اسے تباہی کا سامنا ہے. اسی لیے تو ہے میرا پیمان کہ میں تو اسلام پر جیوں گی، رہے حقیقت پہ جان دوں گی. میری رگوں میں لہو ہے جب تک، ہر ایک باطل کا، ہر دغا کا شدید انکار ہی کروں گی. میں جانتی ہوں کہ حق کا رستہ بڑا کٹھن ہے. یہ وہی سفر ہے، یہ وہی راستہ ہے کہ جس ہستی کی یاد میں آج کی مجلس برپا کی گئی، جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا، کہ خود انسان حیران ہو جاتا ہے. تاریخ بشری کی وہ شخصیت کے انسان قیامت تک جن پر فخر کر سکتا ہے.